اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف خاندان کس طرح سے کرپشن کرتا ہے اور کس طرح سے ان کی کرپشن کرنے کی طریقہ واردات ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ان کی کرپشن پکڑ ہی نہیں جاتی۔ لیکن خیر وہ جو ایف آئی اے میں چل رہا ہے وہ تو اب تقریباً کرسٹل اینڈ کلیئر ہو گیا ہے معاملہ۔ تو جو کرپشن کرنے کا ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹ ٹائم پہ سلمان شہباز ترکی کے دورے پر گئے تھے اور وہ طیب اردوان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں اور بڑے سوالات اٹھے تھے کہ یہ کس حیثیت میں سرکاری اخراجات پر جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں نا، اور ان کو ایک اسٹیٹ گیسٹ کا عہدہ بھی دیا گیا۔ اس میں نے ریسنٹلی ابھی ولاگ بھی بنایا تھا۔ تو اب اس دورے کی اصل وجہ سامنے آ گئی کہ بیسیکلی وہ ایک ترکی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے تھے۔ وہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ سولر پینل انہوں نے خریدے ہیں اور بک کرا لیے ہیں، اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ سولر پینل تو انہوں نے بک کرا لیے، اس پر حکومت نے ڈیوٹی ختم کر دیا سولر پینل پہ کہ آپ اسے وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اور اب جو سلمان شہباز ہیں وہ خریدیں گے اور منافع کمائیں گے، پیسے بنائیں گے، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑے پیمانے پر وہ خریدا ہوگا سولر پینل کہ جو اگلے جو تاجر آئیں گے پاکستان سے خریدنے کے لیے تو وہاں پہ ان کے لیے مشکلات کریٹ ہو جائیں گے، ان کو ملے گا نہیں۔ تو جب تک 6 ماہ کے بعد ان کو ملنا ہے اس دوران میں انہوں نے پیسہ بنا بھی لیا ہوگا سلمان شہباز نے۔ یہ بھی ایک کرپشن کی واردات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا کس طرح سے یہ مال بناتے ہیں، وہ کس طرح سے یہ ایجاد کرتے ہیں کرپشن کرنے کی داستان، کس طرح سے یہ رقم کرتے ہیں، یہ آپ قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سلمان شہباز گئے اور ان کا جو مقصد تھا وہ بھی قوم کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں کرپشن۔ اور یہ دورے کا مقصد کیا تھا ترکی کا، بیسیکلی یہ مقصد تھا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے تو شریف خاندان کام کرتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ان کا فائدہ ہوتا ہے تو تبھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، ادروائز وہ کیوں کریں گے، ان کو ملک کی فکر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ریسنٹ ٹائم پہ یہ بھی خبریں گرم ہوئی تھی کہ ہائبرڈ کار کے حوالے سے یہ الزام لگا تھا شہباز شریف کے بچوں پر کہ انہوں نے ہائبرڈ کار جو ہیں وہ اس پہ پہلے ڈیوٹی ختم ہوئی اور انہوں نے کار جو ہیں وہ بے پناہ کار منگوا لی تاکہ وہ دگنا تگنا منافع کما سکیں، اور 2 سال تک جو باقی تاجر تھے جو اس کار کو خریدنا چاہتے تھے وہ نہیں خرید پائے 2 سال تک یہ خبریں بھی گرم رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کہ ان لوگوں کی ایک ٹریک ہسٹری ہے کہ کس طرح سے یہ پہلے جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ جو اپنی مرضی کی جو اشیاء ہیں ان پہ اپنا ڈیوٹی ٹیکس ختم کراتے ہیں، اور ڈیوٹی ٹیکس ختم کرنے کے بعد اس کو بڑے پیمانے پر خرید لیتے ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک تو اختیارات کا ناجائز استعمال کا بھی ان پر کیس ہے، اور یہ الگ سے بھی کرپشن ہے کہ کس طرح سے یہ اپنا مال بنا رہے ہیں اختیارات سے تجاوز کر کے، اور عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح یہ کرتے رہیں گے تو یہ کس طرح سے ایک ملک کی بھی بدنامی کا باعث ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ چونا بھی لگاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ایکسائز ڈیوٹی ختم کی، وہاں سے انہوں نے خرید لیا مال سارا، اور مال خرید کے وہ بیچیں گے تو جو جن سے خریدنے خیر ان کا تو منافع ہے ہی ہے، لیکن کیا سوچیں گے یار یہ دوست مالک ہمارے کہ کس طرح سے یہ اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی پھر ادھار نہیں دیتا، اور شیرشی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان کو تو $1 دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، ان کو جو امداد ملتی ہے وہ پاک فوج کی مدد سے ملتی ہے، ورنہ ادروائز تو یہ کسی جوگے نہیں کہ یہ خود سے اپنے بل بوتے پر امداد لے سکیں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ عوام کو بھکاری کہتے ہیں، اور خود کتنے بڑے لیول کے بھکاری ہیں، کرپٹ ہیں، بھوکے ہیں، یہ قوم پر عیاں ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔